الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ رات کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ سورہ یوسف کی توام سورہ ہے۔ دونوں صورتوں کا تعارف ابتدا میں بیان کر دیا گیا تھا۔ اس میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ مضمون کے لحاظ سے دونوں کا ہدف ایک ہی ہے۔ بنائے استدلال البتہ مختلف ہے۔ وہاں ایک تاریخی واقعے سے استدلال کیا گیا ہے۔ اس سورہ میں انفس و آفاق کی نشانیوں سے استدلال ہے، یعنی وجوہ استدلال مختلف ہو گئے ہیں۔ سورہ کا موضوع وہی ہے۔ اس پورے باب کا موضوع انذار و بشارت ہے، اور یہ بات بھی واضح کی جا چکی ہے کہ یہ صورتیں مرحلہ اتمام حجت کی صورتیں ہیں، یعنی اب بات آخری مراحل کو پہنچ رہی ہے، اس لیے لب و لہجہ بھی اسی طرح کا ہے۔ سورہ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ الف لام میم را، تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ یہ سورہ الف لام میم را ہے۔ یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں، اور تمہارے پروردگار کی طرف سے جو کچھ تم پر نازل کیا گیا ہے وہ سراسر حق ہے، مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ مان نہیں رہے۔ سورہ کا نام حروف مقطعات کی صورت میں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے رکھے ہوئے نام ہیں، الف لام میم را۔ اسی طرح 17 صورتوں کے شروع میں یہ نام آئے ہیں، صورتوں کے نام کی حیثیت سے۔ یہ بات بھی سورہ بقرہ کی تفسیر میں واضح کی جا چکی ہے کہ عربی زبان کے حروف تہجی عبرانی سے آئے ہیں، اور عبرانی رسم الخط میں، قدیم عبرانی رسم الخط میں حروف چیزوں کے نام ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ جو سادہ عربی طریقہ ہے نام رکھنے کا، وہی اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا۔ یعنی سورہ بقرہ کا موضوع کیا ہے، مضمون کیا ہے، ایک طویل سورہ ہے، اس میں علم و حکمت کے 10 مباحث آئے ہیں۔ سورہ کو اگر اس کے مضمون کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کا عنوان 1 2 3 4 10 صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن صحابہ کرام کا عربی ذوق جب اسے نام دیتا ہے تو وہاں ایک واقعہ بیان ہوا ہے گائے ذبح کرنے کا، جس کا موضوع سے، مضمون سے کوئی تعلق نہیں، تو لفظ بقرہ سے اس کا نام رکھ دیا سورۃ البقرہ۔ یہ بات بھی تاریخی روایتوں میں بیان ہو گئی ہے کہ شروع میں یہ نام کس طرح پڑا۔ یعنی صحابہ کرام ایک دوسرے سے جب اس سورہ کا ذکر کرتے تو یہ کہتے کہ وہ سورہ پڑھی ہے، یا وہ سورہ زیر بحث ہے، یا یہ معاملہ اس سورہ میں ہے التی ذکرت فیہ البقرہ، جس میں وہ بقرہ کا لفظ آیا ہے، اسی سے سورہ کا نام پڑ گیا۔ آل عمران کو بھی دیکھیے، تو صورتوں میں جہاں جہاں کوئی نمایاں چیز مذکور ہے، کوئی ایسا لفظ آ گیا ہے جو توجہ کو اپنی طرف مبذول کرتا ہے، موضوع سے کیا تعلق ہے، مضمون کیا ہے، وہ زیر بحث نہیں ہے، تو ایک علامت بنا کے عرب نام رکھ دیتے تھے۔
عام طور پہ اللہ تعالیٰ نے بالکل یہی طریقہ اختیار کیا۔ چنانچہ اس کی ایک بڑی نمایاں مثال سورہ قلم ہے جس کا نام نون ہے، نون والقلم وما یسطرون۔ اس کو ہمارے مصاحف میں سورۃ القلم لکھتے ہیں، عالم عرب کے مصاحف میں سورۃ النون لکھا جاتا ہے۔ اس کی ابتدا اسی سے ہوئی ہے، نون یعنی حروف مقطعات میں سے ایک حرف سے نون مچھلی کی صورت میں لکھا جاتا تھا عبرانی زبان میں، لہٰذا اب بھی عربی زبان میں مچھلی کے مختلف ناموں میں سے ایک نون بھی ہے۔ سورہ یونس میں جن یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، ہم جانتے ہیں کہ مچھلی کے ساتھ ایک خاص واقعہ وابستہ ہے، چنانچہ ان کو ایک جگہ صاحب الحوت کہا ہے، ایک جگہ ذنون کہا ہے، مچھلی والا، اسی سے سورہ کا نام رکھ دیا۔ تو یہ سب نام اس اصول پر رکھے گئے ہیں، ان میں کوئی بڑا راز نہیں ہے، یعنی حروف تہجی جن چیزوں کے نام تھے، اگر سورہ میں وہ چیزیں زیر بحث آئی ہیں تو انہی سے نام رکھ دیا، اور کچھ نہیں۔ یہ سورہ الف لام را ہے، اس پر میں نے لکھا ہے اس نام کے معنی کیا ہیں۔ اس کے متعلق ہم اپنا نقطہ نظر سورہ بقرہ کی آیت 1 کے تحت بیان کر چکے ہیں، یہ اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں، اس پر میں نے لکھا ہے اصل الفاظ ہیں تلکا آیات الکتاب، ان میں تلکا کا اشارہ الف لام میم را کی طرف ہے، یعنی پیچھے چونکہ ایک پورا جملہ تالیف کے لحاظ سے بن گیا ہے، یعنی یہ سورہ الف لام را ہے، تو جزء کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کل کا ذکر کیا ہے، جو ہماری زبان میں بھی ایک عام طریقہ ہے، یعنی کسی کتاب کا اقتباس پیش کرتے ہیں یا کسی کتاب کا کوئی ایک باب نقل کرتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ اقبال کی بانگ درا ہے، یہ غالب کا دیوان ہے، تو یہ بالکل وہی اسلوب ہے۔ اصل الفاظ ہیں تلکا آیات الکتاب، تلکا اس میں اشارہ ہے، جیسے یہ وہ ہم بولتے ہیں، ان میں تلکا کا اشارہ الف لام میم را کی طرف ہے، اور الکتاب کے معنی کتاب الہی کے ہیں، یعنی الکتاب پر الف لام ہے، جیسے انگریزی زبان میں آپ دی کسی لفظ پر لگا دیتے ہیں، اس سے ایک خصوص پیدا ہوتا ہے اور عہد وجود میں آ جاتا ہے، یعنی ہم ذہن میں کوئی مصداق رکھ کر لفظ بولتے ہیں تو اس پر اس طرح الف لام لگا دیتے ہیں، عربی زبان میں، انگریزی زبان میں۔ دوسرا طریقہ دنیا کی ہر زبان میں مختلف طریقے ہیں، تو یہاں کتاب پر الف لام ہے، مراد اس سے کیا ہے؟ کتاب الہی، یعنی وہ کتاب جو اللہ نے نازل کی ہے یا اللہ نازل کرتا ہے یا اللہ نے نازل کی ہے، وہ سیاق و سباق کے لحاظ سے معلوم ہو جاتا ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ یہ لفظ اس معنی کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی کس معنی کے لیے کہ الکتاب بول کر اس سے کتاب الہی مراد لی گئی ہے۔ میں اگر ذکر کر رہا ہوں اپنی کتاب کا اور اس میں عربی زبان بولتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ میری ذرا کتاب لائیے، تو یہاں کتاب سے مراد وہی کتاب ہوگی جس کا میں نے ذکر کر دیا، تو اب میں میری کے الفاظ حذف کر دوں گا اور الکتاب کا لفظ بول دوں گا۔ ایسے ہی قرآن مجید استعمال کرتا ہے، قرآن میں یہ لفظ جگہ جگہ اس معنی کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اسی طریقے پر استعمال ہوا ہے جس پر کوئی لفظ اپنے مختلف مفاہیم میں سے کسی اعلیٰ اور برتر مفہوم کے لیے خاص ہو جایا کرتا ہے، یعنی سیوے کی کتاب کا نام ہی کتاب و سیوے ہے، تو اب اگر نحویوں کی مجلس میں یہ کہا جائے کہ یہ چیز تو کتاب میں بیان ہوئی ہے تو اس سے سیوے کی کتاب مراد ہوگی، یعنی ایک غیر معمولی کتاب ہے جس کے لیے یہ لفظ اب خاص ہو گیا ہے۔ اسی طرح جس وقت ہم مذہبی مفہوم میں بولتے ہیں یا مذہب پر گفتگو کرتے ہوئے بولتے ہیں تو کہتے ہیں نا کتاب و سنت، ظاہر ہے کہ وہاں کتاب سے مراد ہر کتاب نہیں ہے بلکہ قرآن مجید کو کتاب کہا جاتا ہے۔ یہ فقرہ کس لیے ارشاد ہوا ہے؟ یعنی یہ جو فقرہ ہے تلکا آیات الکتاب، یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں۔ استاد امام لکھتے ہیں اس فقرے میں
بیک وقت اظہار احسان بھی ہے اور دھمکی بھی، یعنی وعید بھی ہے اور اظہار احسان بھی۔ احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم نعمت جس کا اس نے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے وعدہ فرمایا تھا اتار دی، یعنی اس لحاظ سے یہ احسان کا جملہ ہے، امتنان کا جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہوا تھا کہ وہ تمہاری ہدایت کا اہتمام کرے گا۔ اس سے پہلی قوموں کو یہ ہدایت دی گئی، انہوں نے اس کو ضائع کر دیا۔ اب یہ ناگزیر تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے، چنانچہ یہ اس کا کرم، اس کی عنایت ہے کہ اس نے یہ کتاب نازل کر دی اور اس طرح تمہاری ہدایت کا اپنی طرف سے اہتمام کیا ہے۔ قرآن مجید دوسری جگہ پہ واضح کرتا ہے کہ اللہ کی جو سب سے بڑی نعمت انسان کو اس دنیا میں حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کی ہدایت ہے۔ چنانچہ پیغمبروں کے آنے کا مقصد ہی یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک طرف اتمام نعمت کرتے ہیں، دوسری طرف اتمام حجت، یعنی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی نعمت انسان کے اندر ودیت کی ہے وہ اس کو پورا کر دیتے ہیں، اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کی حجت بھی انسانوں پر مختلف ذرائع سے پوری ہو رہی ہے، وہ اس کو بھی اتمام تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہی دونوں مقصد ہیں جن کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر بھیجتا ہے۔ احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم نعمت جس کا اس نے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے وعدہ فرمایا تھا اتار دی ہے۔ اب یہ لوگوں کا فرض ہے کہ اس کی صدق دل سے قدر کریں، یعنی امتنان ظاہر ہے محض امتنان کے لیے نہیں ہوتا بلکہ کسی بڑے نتیجے کی طرف توجہ دلانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو وہ بڑا نتیجہ کیا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس کتاب کی اہمیت کو پہچانیں، اس نعمت کی قدر کریں اور صدق کے دل سے قدر کریں اور اس کی برکتوں سے متمتع ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو برکتیں اس میں رکھی ہیں، ظاہر ہے وہ علم کی برکتیں ہیں، عمل کی برکتیں ہیں، نتائج کی برکتیں ہیں۔ وہ برکتیں جو اس کتاب میں رکھی گئی ہیں، جس کی وجہ سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک، یعنی مبارک کتاب ہے، بابرکت کتاب ہے۔ یہ کتاب تمہارے باطن کے خلفشار کو بھی دور کرتی ہے، تمہاری زندگی کے حقائق تم پر واضح کرتی ہے، تمہیں ایک واضح ہدف اور نصب العین دیتی ہے، دنیا کی زندگی کے بارے میں الجھنوں کو صاف کر دیتی ہے، راستہ متعین کرتی ہے اور منزل تک گویا ہاتھ سے پکڑ کے پہنچا دیتی ہے۔ تو یہ کتاب ایسی کتاب ہے تو پھر اس کی برکتوں سے انسان کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دھمکی کا پہلو یہ ہے، یعنی یہ تو امتنان کا پہلو ہے، احسان کا پہلو ہے۔ وعید کا یا دھمکی کا پہلو یہ ہے کہ یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، تو جو لوگ ان کی قدر کرنے کے بجائے ان کا مذاق اڑائیں گے اور ان کی مخالفت میں اپنا زور صرف کریں گے، وہ خود سوچ لیں کہ وہ اپنے لیے کس شامت کو دعوت دے رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے تو دنیا کی نعمتیں کسی عمل کے صلے میں نہیں مل رہی ہوتی کہ دے دی ہیں تو بس اب رہیں گی، جیسے کہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ دائمی ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی، اور وہ جزام بما کسبوا ہے، لوگوں نے جو کچھ کمایا ہے اس کی جزا ہے، اور جب وہ جزا ہیں تو انصاف کا بھی تقاضا ہے کہ وہ رہیں۔ اللہ کی عنایت بھی یہی ہے، اللہ کا وعدہ بھی یہی ہے۔ دنیا کی نعمتیں امتحان کے لیے، اس لیے یہ دونوں پہلو اپنے اندر رکھتی ہیں اور ہمیشہ رکھتی ہیں۔ امتنان کا پہلو، انسان قدر کرے، اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار ہو، اپنے منعم حقیقی کا حق ادا کرے، تو یہ نعمتیں اس کے لیے اخروی نعمت بھی بن جاتی ہیں۔ اور اگر وہ ان کی قدر نہیں کرتا، ان کے بارے میں غلط رویہ اختیار کرتا ہے، تو پھر یہ نعمتیں کسی عمل کے صلے میں نہیں دی گئیں، یہ کسی چیز کی جزا نہیں ہے، لازماً پوچھا جائے گا۔ جب پوچھا جائے گا تو پھر بتایا جائے گا کہ کیا کیا ہے کیا نہیں کیا۔ تو ان کی مخالفت میں اگر کچھ لوگ اپنا زور صرف کریں گے اور اس عظیم نعمت کا مذاق اڑائیں گے تو خود سوچ لیں کہ کس شامت کو دعوت دے رہے ہیں۔ دونوں پہلو اس جملے میں موجود ہیں۔ یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں
اور تمہارے پروردگار کی طرف سے جو کچھ تم پر نازل کیا گیا وہ سراسر حق ہے۔ مطلب کیا ہے؟ میں نے حاشیہ لکھا یعنی قطعی حقیقت ہے، اس میں نہ کوئی شبہ ہے، نہ کوئی تردد کسی کو ہونا چاہیے۔ وہ دلائل موجود ہیں جو پیغمبر کے گرد و پیش اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیے ہیں، وہ آخری درجے میں واضح کر دیتے ہیں کہ یہ پیغمبر اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہے، بلکہ اللہ کا پیغام ہے جو پہنچا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا ہے کہ پیغام مفہوم یا مدعا کے لحاظ سے نہیں دیا یا اصول دے کر اس کے اطلاق کی ذمہ داری پیغمبر پر نہیں ڈالی، بلکہ خود اپنے الفاظ میں اس کو نازل کیا ہے۔ اور اپنے الفاظ میں نازل کیا ہے تو ایک دوسری رعایت بھی ملحوظ رکھی ہے کہ جو لوگ مخاطب ہیں ان کی زبان کا معروف اسلوب اور مبین زبان، واضح زبان میں وہ بات ان کو بتائی جائے، اس میں کوئی کج پیش نہ ہو، اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس میں ایک عام آدمی اتر ہی نہیں سکتا یا وہ اس کی مخاطبت کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ لوگوں کے فہم کو پیش نظر رکھ کر ایسا اسلوب اختیار کیا گیا ہے کہ وہ علم کے سچے طالب علموں کے لیے اپنے اندر بے پناہ عجائب رکھتا ہے، لیکن عام سننے والوں کے لیے پیغام پہنچانے کی حد تک آخری درجے میں بلیغ، یعنی کوئی اس میں کج پیچ اونچ نیچ پیدا نہیں ہوتی۔ تو قطعی حقیقت ہے، اس میں کسی ریب و گمان کی گنجائش نہیں ہے، جیسے اللہ نے بیان کر دیا ہے ویسے ہی۔ یہی در حقیقت قرآن مجید کے نعمت ہونے کا وہ پہلو ہے جس کو بدقسمتی سے لوگوں نے اپنی نگاہوں سے اوجھل کر لیا۔ یعنی ایک ایسی چیز ہمارے پاس موجود ہے جس کے بارے میں یہ تردد نہیں ہے کہ یہ کسی اور کی بات ہو سکتی ہے، اس میں انسان کے فہم کو دخل ہو سکتا ہے، اس میں انسان کے پہنچانے کے عمل میں کوئی چیز مداخلت کرنے والی بن گئی ہے۔ یعنی پورے اطمینان کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پروردگار کی بات خود اس کے اپنے الفاظ میں ایک زندہ زبان میں لکھی ہوئی بولی ہوئی ہمارے گھر میں موجود ہے، ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمیں جب دین کے معاملے میں کوئی مشکل پیش آئے گی یا دین کی کوئی بات ہم نہیں سمجھ پائیں گے یا دین سے متعلق جو چیزیں پیغمبر کے حوالے سے، پچھلے پیغمبروں کے حوالے سے، صالحین کے حوالے سے، بڑے مفکرین کے حوالے سے ہم تک پہنچیں گی، ہم ان کا جائزہ لے سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں کیا حق اور کیا باطل ہے۔ ہمارے پاس ایک کسوٹی موجود ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آئے اور آ کر ہمیں سونا دکھا کر پیتل بیچ جائے۔ جو آئے گا اس کو اپنے آپ کو اسی معیار پر پیش کرنا ہوگا اور ہم اس پر پرکھ کر بتا دیں گے کیا چیز قابل قبول ہے، کیا چیز قابل قبول نہیں ہے۔ اس لحاظ سے دیکھیے تو ہدایت کے باب میں اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی؟ یعنی انسان اگر ہر لحظے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس کو اس تردد میں اللہ تعالیٰ نے نہیں پڑھنے دیا کہ یہ ہمارے پادری صاحب ہیں، یہ مولوی صاحب ہیں، یہ فلاں عالم ہیں، انہوں نے کوئی تحقیق فرمائی ہے، پتہ نہیں سچ ہے، پتہ نہیں حق ہے، کیا چیز ہے کیا نہیں ہے۔ نہیں، جو کچھ بھی بتائیں گے اگر اس کتاب کی طرف رجوع کر کے معلوم ہو جائے گا کہ اس میں کوئی غلطی ہے تو ہم پوچھیں گے، سوال کریں گے۔ ہمارے پاس ایک معیاری چیز موجود ہے جو ہمیں بتا دے گی کہ کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تو یہ پہلو ہے جس کو یہاں بیان کیا ہے کہ یہ بالکل قطعی حق ہے، یہ سراسر حق ہے اور اتنی بڑی نعمت ہے اللہ نے دی ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ مان نہیں رہے۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس کو ایک نعمت کے طور پر لیتے، اس کو اسی حیثیت سے قبول کرتے، اس کا استقبال کرتے، اللہ کا شکر ادا کرتے کہ 2000 سال کے زمانہ فطرت کے بعد اس نے یہ نعمت نازل کر دی ہے۔ مسیح علیہ السلام تو یہود کے ہاں آئے، ان لوگوں کے لیے وہ اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے دیکھیں تو ایک اجنبی شخصیت تھے، لیکن خود ان کے اندر اللہ کا آخری پیغمبر آ گیا اور اس پیغمبر نے آ کر یہ کتاب پیش کر دی۔ ان سے کوئی اجر نہیں مانگا،
کوئی صلہ نہیں مانگا۔ مطالبہ کیا ہے؟ یعنی یہ کہ تم ان حقائق پر غور کرو اور یہ ہدایت اللہ نے اتار دی ہے، اس کی روشنی میں اپنے اعمال کا جائزہ لے لو۔ لیکن لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، افسوس کا مقام یہ ہے کہ تمہاری قوم کے اکثر لوگ مان نہیں رہے ہیں۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا ثم استوی علی العرش وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون۔ سبحان اللہ۔ تمہید کی بات بیان فرمانے کے بعد اب استدلال شروع کر دیا۔ میں نے تعارف میں بتایا ہے کہ مضمون مدعا وہی ہے جو سورہ یوسف کا ہے، فرق بنائے استدلال میں ہے۔ وہاں بنائے استدلال ایک تاریخی واقعہ ہے، ایک تاریخی واقعہ جو کم و بیش پوری سورہ کا احاطہ کرتا ہے۔ قرآن مجید میں بہت سے تاریخی واقعات سے بھی استدلال کیا جاتا ہے، جیسے مثلا سورہ اعراف ہے، اس میں کئی تاریخی واقعات سنا دیے گئے ہیں۔ یہاں ایک ہی سرگزشت ہے اور وہ سیدنا یوسف کی سرگزشت ہے، وہ سنائی گئی ہے اور اس میں کئی حقائق واضح کیے گئے ہیں۔ یعنی لوگوں کو کن چیزوں پر غور کرنا چاہیے، سیرت و کردار کے کیا پہلو ہونے چاہیے، اس کشمکش کا کیا نتیجہ نکلنا ہے، اس طرح کی کشمکش برپا کیوں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نیکوکار بندوں کو بھی اتنے امتحانوں آزمائشوں میں کیوں مبتلا کر دیتے ہیں، نتائج کیسے نکلتے ہیں، کیا چیزیں ان کے پیش نظر ہوتی ہیں، رویوں میں انسان کے اہداف کیا ہونے چاہیے، رد عمل کی نوعیت کیا ہے، برائی رہے گی اور وہ اپنے گھر سے پیش آ جائے گی، حسد بہت بڑی برائی ہے، بغض اور کینہ پیدا کر دیتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان اس کو کہیں پس لوگوں میں تلاش کرے، وہ پیغمبروں کے گھر میں بھی ہوتا ہے، وہ ان کی اولاد میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے چیزوں کو حقیقت کی زمین پر کھڑے ہو کے دیکھنا چاہیے اور یہ جاننا چاہیے کہ ایک سچے انسان کا رویہ کیا ہے۔ اگر کوئی شخص اس طرح دشمنی کا ہدف بن جائے تو ہو سکتا ہے کہ 20-25 سال تک اللہ تعالیٰ دشمنوں کو موقع دیے رہے کہ وہ اس کو اپنے تیروں کی نوک پر رکھیں، لیکن جان لینا چاہیے کہ اچھے رویے، اللہ پر سچا اعتماد اور انسان کا خود اس شان کے ساتھ کھڑا رہنا جس طرح یوسف علیہ السلام کھڑے رہے، وہ دنیا میں بھی جزا کا باعث بنتا ہے اور آخرت میں بھی جزا کا باعث بنتا ہے۔ تو وہاں اس طرح استدلال کیا گیا ہے۔ اس سورہ میں استدلال انفس و آفاق کے حقائق سے، یعنی اس میں استدلال زمین سے ہوگا، آسمان سے ہوگا، اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں گرد و پیش میں ہیں ان سے استدلال ہوگا۔ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر اونچا بنا کھڑا کیا ہے جو تم کو نظر آتے ہو، یعنی غیر مرئی ستون جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے، ان پر کھڑی ہے یہ کائنات۔ اگر انسان غور کرے تو اس میں ایک طرف تو وہ مادہ ہے جو گوناگوں مخلوقات کے وجود میں آنے کا باعث بن گیا ہے، یعنی اس میں جانور بھی ہیں، درخت بھی ہیں، پودے بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، سمندر بھی ہیں، اور پھر اوپر نگاہ ڈالتا ہے انسان تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک بے نہایت کائنات ہے، ایسی نوری سالوں کی وسعتوں پر پھیلی ہوئی۔ دوسری جانب مکان ہے جس میں یہ سب کچھ ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ مادہ بغیر کسی مکان، بغیر کسی سپیس کے کہیں پڑا ہوا ہے، یعنی ایک مکان ہے جس کے اندر یہ سب کچھ ہے، اور یہ مکان اپنے اندر زمان کا تسلسل رکھتا ہے، یعنی اس میں وقت بھی کار فرما ہے اور وہ اثر انداز ہو رہا ہے، سال صدیوں کے سانچے میں ڈھلتے رہتے ہیں۔ اور دوسری جانب ایک ایسا مکان ہے کہ جس کی وسعتیں ہم نہیں جانتے، یعنی یہ کائنات کی وسعت کے بارے میں جو ہمارے تصورات ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اس مادے کے پھیلاؤ کو سامنے رکھ کے قائم کیے جاتے ہیں، لیکن مکان کی وسعتیں وہ ہمارے حیطہ ادراک سے باہر ہیں۔ تو یہاں فرمایا کہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر اونچا بنا کھڑا کیا ہے، پورا مکان استوار کر دیا ہے، اور تم جس طریقے سے کسی چیز کو استوار کرتے ہو یہ اس طرح استوار نہیں ہوا۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ تمام سیارے گردش میں ہیں،
سورج گردش میں ہے، چاند گردش میں ہے، زمین گردش میں ہے، اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں کہکشانیں گردش میں ہیں، گلیکسیز، یہ سب گردش میں ہیں اور سب مکان میں معلق ہیں، یعنی کوئی چیز بھی کسی اور چیز پر ٹکی ہوئی نہیں ہے۔ تو بغیر ستونوں کے یہ کائنات استوار ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک مخاطب جس طرح دیکھتا ہے چیزوں کو تو وہ بغیر ستونوں کے کسی مکان کا تصور نہیں کر سکتا، وہیں سے بات کو اٹھا کر بتایا ہے کہ سب کچھ غیر مرئی ہے۔ تو ایسے ستون ہیں کہ جو نظر نہیں آتے، میں نے لکھا یعنی محسوس اور مرئی ہوں، تم دیکھ سکو یا ان کا احساس تمہارے حواس کو منتقل ہو سکے۔ دور حاضر کے انسانی علم نے اسی چیز کو، یعنی یہ جو ستون نظر نہیں آ رہے، دور حاضر کے انسانی علم نے اسی چیز کو کشش ثقل کا نام دیا ہے، اسی چیز کو ایک نام دے دیا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی گرفت میں آ گئی ہے، میں دیکھ سکتا ہوں اس کو یا میں محسوس کر سکتا ہوں، ایک حقیقت کا ادراک کر لیا ہم نے، اور ادراک کرنے کے بعد ہم نے اسے ایک نام بھی دے دیا ہے۔ تو اب ان ستونوں کا ایک نام ہے جس پر یہ کائنات کھڑی ہے، لیکن وہ غیر مرئی ہیں، غیر محسوس ہیں۔ یہاں اس سے مقصود اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی طرف توجہ دلانا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ استدلال کریں گے تو کسی جگہ اپنی قدرت کو بیان کریں گے، کسی جگہ اپنی حکمت کو نمایاں کریں گے، کسی جگہ اپنی ربوبیت کی طرف توجہ دلائیں گے، کسی جگہ اپنی بے پایاں رحمت کو ہمارے سامنے رکھیں گے۔ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر اونچا بنا کھڑا کیا ہے جو تم کو نظر آتے ہوں۔ ثم استوی علی العرش، پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر متمکن ہوا۔ یہ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر تعبیر آتی ہے، تو ہمارے ہاں تو یہ اس کا موضوع بن گئی زیادہ سے زیادہ کہ یہ طے کیا جائے کہ عرش کیا ہے اور بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مقصود نہیں ہے، مقصود ایک بہت بڑی غلط فہمی کا ازالہ کرنا ہے۔ وہ غلط فہمی جو علم کی غلط فہمی ہے، بلکہ انسانی علم کی شاہکار غلط فہمی ہے، جس میں مبتلا لوگوں کی تعداد دنیا کے اعلیٰ ترین ذہانتوں کی ہے، اور وہ یہ کہ کائنات میں چونکہ علت و معلول کا ایک رشتہ قائم ہے اور یہ چل رہی ہے، تو زیادہ سے زیادہ فلسفیانہ بنیاد پر تصور یہ کیا جا سکتا ہے کہ کسی ابتدا میں تحریک دینے والے نے اس کو تحریک دے دی ہے، بس اس کے بعد یہ اب آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ یا کوئی علت العلل ہے، یعنی کوئی فرسٹ کاز ہے جو باعث بن گئی ہے ایک کازیشن کے سلسلے کا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ اب خود مختار ہے، خود کار ہے۔ یہ دیکھیے جتنی بحثیں ہمارے ہاں علم کلام میں پیدا ہوئی ہیں وہ اسی تصور سے پیدا ہوئی۔ یہ بات کہ اس کائنات میں آخر معجزہ کیوں ہو جائے گا، قانون فطرت کی خلاف ورزی کیسے ہو جائے گی، پیغمبر آسمان سے کوئی وحی کیسے پالے گا، یہ ملکہ تو ہے، جیسے شاعری کا ملکہ ہے، جیسے تفلسف کا ملکہ ہے، ظہور پذیر ہو جائے، لیکن خرق عادت کیسے ہو سکتا ہے۔ اس طرح کے دسیوں معاملات مسائل ہیں جن کا باعث یہی چیز بنتی ہے کہ خدا خالق کے طور پر، یا خالق تو خیر بہت بڑی چیز ہے، ایک علت اولا کے طور پر یا ایک محرک اول کے طور پر تو کچھ فلسفے کی گرفت میں آ جاتا ہے، لیکن وہ کائنات کا نظم چلا رہا ہے، یہ گرفت میں نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں بیان کی ہے، یعنی جب کہا جاتا ہے کہ وہ عرش پر متمکن ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کا نظم چلانے کے لیے خود بیٹھ گیا، وہ چلا رہا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، خلق بھی اس کی ہے اور امر بھی اس کا ہے۔ تو یہ بیان امر ہے اصل میں، اس کو آگے قرآن مجید اسی آیت میں واضح کر دے گا۔ فرمایا کہ اس نے یہ بڑی کائنات، عظیم کائنات بنائی، بغیر ستونوں کے اس کو کھڑا کر دیا جو تمہیں نظر آتے ہوں، پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر متمکن ہوا۔ اس پر میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ ان بے کراں آسمانوں کو پیدا کر کے وہ کسی گوشے میں نہیں جا بیٹھا، جیسا کہ مشرکین گمان کرتے ہیں۔ مشرکین یہ کہتے تھے کہ پیدا تو کر دیا اس نے، اب بھی جو سب سے بڑا مشرکانہ مذہب ہے ہندو مت، اس میں پیدا تو برہما ہی نے کیا ہے، لیکن چلانے اور برباد کرنے کا کام دوسری دو ہستیاں کر رہی ہیں۔
تو مشرکین کا گمان بھی یہی تھا، اور فلسفیانہ تعمق میں بھی بس ایک علت العلل، ایک محرک اول سے زیادہ کوئی حیثیت کبھی خدا پا نہیں سکا۔ تو فرمایا کہ بلکہ اپنے تخت سلطنت پر متمکن ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ سلامت خود اپنے تخت پر ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نظم وہ خود چلا رہے ہیں، یعنی کسی دوسرے کو سپرد کر کے بیٹھ نہیں گئے، اور زمین و آسمان کی تدبیر امور فرما رہا ہے۔ یہ بات ہے جس کو بیان کرنا مقصد ہے۔ آگے یدبر الامر کے الفاظ میں اس کو کھول دیا، خود بتا دیا ہے کہ یہ بات کیوں بیان کی گئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی جن آیات کا ذکر ہوا ہے، ایک ایک چیز شرح و وضاحت کا تقاضا کرتی ہے۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ وقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔